جو بندہ اللہ کے ولیوں کو ولی مرشد نہیں مانتا، وہ اپنا راہبر اور رہنما کسی کو تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اس عمل کے صلے میں پھر میں اسے مکمل گمراہ کر دیتا ہوں، اس پر پھر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کا کوئی ولی مرشد نہ پاؤ گے۔ خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہے ہم، کئی لوگ صحابہ پہلے ایسے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، لیکن وہ بضد نہیں تھے اس پر، بس معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہ ہونا اور بات، اور معلوم کر کے بات پر ڈٹ جانا، غلط بات پر ڈٹ جانا، یہ اور بات ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اگر ایک بندے کو ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو انکار کیسے ہوا؟ اب دیکھیں نا، سیدنا فاروق اعظم کتنے عرصے بعد اسلام میں داخل ہوئے، کتنے عرصے بعد، تو کیا ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اس سے پہلے وہ کافر تھے؟ وہ اللہ کریم نے جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر، اور آقا علیہ السلام نے بھی بارہا جو فرمودات، جو آپ نے ارشادات فرمائے، اس میں اور اس کے بعد اس کے ساتھ اسی کی تائید میں جو تاریخ میں ہم واقعات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ کریم کسی کو گمراہ نہیں فرماتا، نہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی گمراہ ہو، لیکن اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگائی، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی، وہ بتایا گیا، فرمایا گیا، سمجھایا گیا کہ وہ ان کے اپنے اعمال اور اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنی اس بات کی وجہ سے جو اللہ رسول کے احکامات کو سن کر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اس کے صلے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پہ پھر مہر لگا دی۔ اسی طرح جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کا کوئی ولی مرشد نہ پاؤ گے، وہ بھی یہی ہے۔ اللہ خود سے گمراہ کسی کو نہیں کرتا کہ وہ چاہے کہ کوئی ولی مرشد اس کو ملے ہی نہ اور میں اس بندے کو گمراہ کر دوں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ جو بندہ اللہ کے ولیوں کو ولی مرشد نہیں مانتا، وہ اپنا راہبر اور رہنما کسی کو تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اس عمل کے صلے میں پھر میں اسے مکمل گمراہ کر دیتا ہوں، اس پر پھر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے پھر تم کبھی دیکھو گے، یہ بات دیکھو گے کہ کبھی بھی اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ ولی مرشد والا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ ولی مرشد والا ہوگا تو پھر وہ گمراہی میں نہیں ہوگا، پھر وہ گمراہی سے نکل جائے گا۔ لیکن اللہ نے جس پہ فیصلہ کر دیا ہو تو اس کی پھر شرط یہی ہے اور طریقہ یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دائرے سے نکال دے یا اس کو آنے ہی نہ دے۔ اس وجہ سے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اور احادیث میں بہت سی جگہوں پر اور خلفائے راشدین کے واقعات یا صحابہ کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں وہی بات ملتی ہے کہ جن صحابہ کی عادت مبارکہ پہلے سے ایسی تھی جو توحید کے قائل نہیں تھے، جو بعد میں صحابی بن گئے، کئی ان میں سے بتوں کی پوجا، خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہے ہم، کئی لوگ صحابہ پہلے ایسے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، لیکن وہ بضد نہیں تھے اس پر، بس معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہ ہونا اور بات، اور معلوم کر کے بات پر ڈٹ جانا، غلط بات پر ڈٹ جانا، یہ اور بات ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام اپنے خلفاء سے، اپنے پیاروں سے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی عادتوں سے واقف تھے حضور، تو ان کے بارے میں حضور کی رائے اور ہوتی تھی، اور حضور جانتے تھے کہ یہ میرا یہ بندہ، میرا یہ صحابی، میرا یہ پیارا، اس کی عادت کیا ہے، میں نے اس کو اتنے سال دیکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، سیدنا فاروق اعظم کتنے عرصے بعد اسلام میں داخل ہوئے، کتنے عرصے بعد، تو کیا ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اس سے پہلے وہ کافر تھے؟
ایسی بات نہیں ہے. کفر وہ نہیں ہوتا. کفر کا مطلب، اب اچھا یہ بھی یاد رکھیں، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. اگر ایک بندے کو ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو انکار کیسے ہوا؟ ایک سیدھی سی بات ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں بات کا، وہ کیا انکار کرے گا؟ پتہ نہیں ہے، کسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہ اور سچویشن ہے، یہ اور بات ہے. پتہ لگنے کے بعد، جاننے کے بعد، دیکھو نا، اگر انہوں نے یہ سمجھا کیونکہ آپ میں صفت فاروقیت پہلے سے موجود تھی اور آپ میں وہ جرت اور دلیری اور بہادری تھی کہ آپ کو اگر لگتا تھا کہ کوئی بات غلط ہے تو آپ ڈٹ جاتے تھے اس کے خلاف. آپ اپنی انا کے لیے نہیں کبھی ڈٹے تھے، فقط یہ جان کر حق اور باطل کی تمیز کرنے کی کوشش کر کے پھر ڈٹتے تھے. جب لوگوں نے بتایا اور لوگوں نے کہا کہ جی دین نیا آ گیا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، میں مختصر کیونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ اس بات پہ ڈٹ گئے اور حتیٰ کہ آپ اپنے اس جذبے میں اٹھے اور کہنے لگے کہ چلو میں اس بری باتوں کی جڑ کو ہی ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہی ہو جائے. لیکن جب آپ گئے اور آپ کے دل پر اثر ہوا، جب آپ کی بہن نے وہ قرآن پڑھا، تو پھر جب آپ کا دل بدلا تو پھر آپ تشریف حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو پھر فرمانے لگے کہ اب میں دیکھوں گا کہ کون اس تبلیغ کو روکتا ہے. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں نے تو اتنا عرصہ مخالفت کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. آپ بڑے معزز و مکرم تھے پہلے بھی، تو یہ چیز آڑے نہیں آنے دی کہ یار لوگ کہیں گے کہ بھئی اتنے سال پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی، اتنا عرصہ آپ دیکھتے رہتے اب تو آپ نے سمجھا نہیں، تو اب آپ اچانک سے بالکل ہی بدل گئے. انہوں نے کہا بھئی جب تک مجھے پتہ نہیں تھا تو وہ بات اور تھی، اب مجھے پتہ ہے تو بات اور ہے.